ہوں تو نمازی ہو جاؤں گا، بے دین ہوں تو دیندار ہو جاؤں گا، اگر میں دین سے دور ہوں تو دین سے تعلق جڑ جائے گا۔ جب یہ نیت لے کے جائے گا دین کے ساتھ ساتھ دنیا خود ہی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب یہ تو بتائیں جسے رب راضی ہو جائے اسے پریشانیاں رہ جائیں گی؟ جو نمازی ہو جائے یقینی طور پہ پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن نیت یہ لے کے جایا کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، علم سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاں، اپنے دنیاوی مسائل لے کر جانا کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی لوگ اپنے مسائل لے کر آیا کرتے تھے۔ بے شمار لوگ انبیاء علیہ السلام کے پاس اپنے مسائل دنیاوی لے کے آیا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جاؤ اللہ تیرے پہ کرم کر دے گا۔ تو میں اس لیے بات بتلانا چاہ رہا ہوں، یہ بات بڑی مشہور ہے، بڑی مشہور بات ہے کہ جادو کا توڑ جادو میں ہے، جادو کا توڑ، وہ آپ نے بے شمار ان گنت معاملات سنے ہوں گے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سوچیں ذرا، آپ کو اس بات کا تو علم ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کن سے ہوا تھا؟ بتا تو دیں یار، میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں ایمان کی تقویت ہو جائے گی یار۔ اپنی بات بتاؤں تو ہو سکتا ہے بری لگ جائے، میں داتا علی حجویری کی بات بتاؤں تو ہو سکتا ہے کوئی بھائی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو سبھی مانتے ہیں نا، سارے مسلمان تو مانتے ہیں نا۔ بتائیں موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کن سے ہوا تھا؟ بتا تو دیں۔ جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا تھا۔ جادوگروں نے کیا کیا تھا؟ رسیاں پھینکی تھیں، وہ رسیاں کیا بن گئیں؟ سانپ بن گئیں۔ اب جان ڈالنے والا کون ہے؟ سوچیں پھر کیا ہوا، جادو کس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ رسیوں نے چلنا شروع کر دیا، سانپ بن گئے۔ اب بتائیں پھر موسیٰ علیہ السلام نے معاذ اللہ کوئی پھر جادو کا بات نہیں کی ہوگی، ان سے علم سیکھ کر پھر ان کا مقابلہ کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے داتا علی حجویری کی بات کسی کو نہ سمجھ میں آئے کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب نے اپنے پاس سے کہہ دیا، اور قرآن کی بات تو سمجھ میں آ جائے گی نا میرے بھائی، اپنا علاج تو کر لے، اختلاف تو اپنی جگہ پر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا بتائیں ذرا، کس سے رابطہ کیا، کیا پڑھا؟ کیا کوئی معاذ اللہ جادو کے لفظ پڑھے؟ آپ نے صرف اپنی نگاہ کی، توجہ ڈالی، جو عصا مبارک خالق نے عطا کیا تھا، جو رب ذوالجلال نے عطا کیا تھا، وہ عصا چھوڑا، کیا کیا؟ غور سے سنیں، جادو کا علاج جادو میں نہیں ہے، جادو کا توڑ جادو میں نہیں ہے، جادو کا توڑ اللہ کے قرآن میں، اللہ کی کتابوں میں، اللہ والوں کے سینے میں، جادو کا توڑ اللہ والے کی زبان میں، جادو کا توڑ صاحب بصیرت کی زبان میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑا، انہوں نے کیا کیا؟ اس عصے نے سارے کے سارے سانپ کھا گیا، ہڑپ کر گیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ پھر ایسا ہوا کہ وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے موسیٰ واقعی تو جس دین پر ہے وہ دین سچا دین ہے، اور بنی اسرائیل قوم کے نبی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی وہ کام کریں گے۔ حضرت غوث الاعظم علیہ رحمہ، آپ کے پاس ایک پادری آیا، جادوگر آیا، کہنے لگا بابا جی مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے نبی اور جو اس امت کے ولی ہیں وہ وہی کام کریں گے جو وہ اس وقت وہ نبی کیا کرتے تھے، ولی اور نبی برابر نہیں ہوں گے، یہ بات غور سے سنیں، یعنی کام وہ کیا کریں گے۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا یار اتنا تو مجھے پتہ نہیں ولی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے اگر میں اپنے رب کی بارگاہ میں گزارش کروں تو میرا اللہ میری جھولی خالی نہیں لوٹائے گا۔ اللہ کہنا چلو میرے ساتھ، پھر ایک قبر کے کنارے پر لے گیا،
کہ اگر ہمارے نبی تو مردے زندہ کرتے تھے، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اس کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ آپ نے قبر کے سرانے پر کھڑے ہو کے کہا قم بسم اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، قبر پھٹی اور بیچ میں سے مردہ نکل آیا۔ میں اس لیے آپ سے باتیں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، بہنیں بیٹیاں میں یہ بات غور سے سن لیں، اور یہ جتنے مرد حضرات ہیں یہ بھی بات غور سے سن لیں کہ جادو کا توڑ جادو میں نہیں، جادو کا توڑ قرآن میں بلا شک و شبہ، صاحب قرآن کی زبان میں بھی جادو کا توڑ ہے۔ صاحب بصیرت دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہو، اس کے سامنے آگے اپنی بات بیان کی جائے، یہاں سے بیٹھ کے توجہ کرے، دنیا کے دوسرے کونے میں جادو جس پہ ہوا بیٹھا ہو تو یہاں سے توجہ کرنے سے جادو دور ہو جاتا ہے۔ صرف بات یہ آ گئی کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ایمان کمزور ہونا شروع ہو گئے، اس لیے ہمارے ایمانوں کی کمزوری کی وجہ سے لوگوں نے یہ بات پھیلانا شروع کر دی۔ اچھا اب مصیبت کیا ہوگی، غور سے سنیے گا۔ اب مصیبت یہ شروع ہو گئی کہ جناب ہر کام ہنومان کی مدد سے معاذ اللہ۔ مسلمانوں سوچو کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے، اخبار میں لکھا ہوتا ہے ہر کام ہنومان کی مدد سے، دیوتا کی مدد سے۔ اللہ سوچ تیرے ایمان پر کتنے حملے کیے جا رہے ہیں۔ تجھے ملک بچانے کی تو فکر ہے اور ہونی چاہیے، لیکن ایمان کو بچانے کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ ایمان سلامت ہو تو ملک کو بچانا مشکل نہیں ہے، اگر ایمان سلامت نہ ہو تو پھر ملک بچانا بہت مشکل ہے۔ پھر مصیبت یہ آ گئی کہ ہر کام نہ ہونے کی صورت میں 10 لاکھ روپے انعام، 5 لاکھ روپے انعام۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، ابھی مثال کے طور پر گورنمنٹ پنجاب جو ہے ان کو پریشانی ہوئی ہے، تو یہ کہاں گئے ہیں کہ کام نہ ہونے کی صورت میں 5 لاکھ روپے انعام؟ ان کو بندہ 5 لاکھ دے دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جائے۔ سوچو کتنے بڑے بے ایمان بیٹھے ہیں یہ لوگ کہ جو کہتے ہیں 5 لاکھ دے کے کام ہو جائے گا۔ ان کی بات کروں جو جھوٹے عامل بیٹھے ہیں، جھوٹے عامل ہونا اور بات ہے، جھوٹا ہونا اور بات ہے۔ میں نے ایک عام سا سوال ہے نا، عام سا سوال ہے، خود ہی سوچے تو صحیح ذرا، جو کہتے ہیں جی کام نہ ہونے کی صورت میں 5 لاکھ روپے انعام، 3 دن کے اندر کام ہو جائے گا۔ کتنے دن کے اندر؟ مشرف جانا یہاں سے چھوڑ کے چلا گیا ملک، بتائیں اس کے پاس 5 لاکھ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ دی دیر رگ وچ 5 لاکھ ہوئے گا ہے نا؟ بتائیں پھر وہ 5 لاکھ دے کے واپس کیوں نہیں آیا؟ ہے نا ایک بات عام سی بھائی۔ اس لیے جب ہمارے ایمان کمزور ہوتے ہیں تو ان کے بازار گرم ہوتے ہیں، خصوصی طور پہ بہنیں بیٹیاں یہ بات غور سے سنیں کہ ٹیلی فون کر کے ان کو اپنی پریشانی بیچاری سناتی ہیں بہنیں بیٹیاں، آگے سے وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تمہارے گھر میں تباہی ہو جائے گی، تمہارے گھر میں جادو ہو گیا ہے، چند دنوں تک سارے مر جائیں گے، تمہارے گھر میں طوفان آ جائے گا، چوریاں ہو جائیں گی، فلاں ہو جائے گا، ڈمکاں ہو جائے گا۔ اور وہ بیچاری ایک کمزور ایمان والی بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، دین سے دوری ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں اتنے پیسے دے جو، پھر گھروں سے کیا ہوتا ہے زیور بھی غائب ہو جاتا ہے، پھر پیسے بھی غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو دینے کے لیے کہیں نہ کہیں سے تو نکالنے پڑیں گے نا۔ بہنیں بیٹیاں یہ بات غور سے سنیں، ایسے بے ایمانوں کو ٹیلی فون کرنا جرم، گناہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام ہنومان کی مدد سے ہوگا، ہر کام دیوتا کی مدد سے ہوگا،